خاشعون. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں سنائیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں سنائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرعطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرعطا کی قسمت. میں اس کرم کا کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. میں اس کرم کا کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اعمال کی میرے اساس کیا ہے، بجس ندامت کے پاس کیا ہے. اعمال کی میرے اساس کیا ہے، بجس ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب قلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب قلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. سبحان اللہ. بے شک. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. بے شک. یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت. یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت. نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے. بے شک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج کے دور میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کے لیے انسان دنیا کی ہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ آج غریب سے غریب طبقہ یہی فکر کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ میں محنت زیادہ کروں گا، لیکن اپنے لیے جو لباس کی ضرورت ہے اسے کم خرچے والا خریدوں گا، کم کھانا کھاؤں گا، لیکن اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کم کھاؤں گا لیکن انہیں پڑھاؤں گا، انہیں تعلیم یافتہ کراؤں گا. کیونکہ دنیا میں اگر جینا ہے تو کامیاب ہو کر جینا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے
کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا تو یہ ترقی یافتہ دنیا کے لوگ تعلیم میں تو ترقی کر چکے ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ میں اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ وہ انسان کو روند کر آگے بڑھ جانے میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ تو انسان کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہے، ہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر میں کامیابی کے لیے کچھ مشورے دوں گا، کچھ باتیں بیان کروں گا تو یہ میری ہوگی، کوئی اور دانش مند سے آپ پوچھیں گے تو اس کی ہوگی، اور کسی سے پوچھیں گے تو تیسرے کی ہوگی۔ فلسفی اپنے طور پر کامیابی کے راز بیان کریں گے، منطقی اپنے اور طریقے پر کامیابی کے راز بیان کریں گے، ہر پروفیشنل والا الگ الگ کامیابی کے نسخے بیان کرے گا۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں جس کو پڑھو گے تو اس کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک تمہیں کامیابی کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس نے کامیابی کا ایک نہیں بلکہ درجنوں ایسے اصول قائم کر دیے کہ سرتاپا اس کا ایک ایک لفظ پہلی آیت سے آخری آیت کے آخری حرف تک انسان کو رہنمائی کی طرف، انسان کو ہدایت کی طرف، انسان کو کامیابی کی طرف لاتا ہے۔ کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور آگے بیان فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، امید پر اس لیے کہ یہ سے لوگ جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہیں، لوگوں کو نقصان سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بامراد کرنے والا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جب قیامت کے دن جن کے میزان پر پلے بھاری ہوں گے نیکیوں کے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ایک مقامات نہیں ہے، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے اصول قائم فرمائے۔ پڑھیں آپ قرآن مجید، ہر کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم جو بھی کتاب دنیا کی خریدتے ہو اسے بار بار پڑھتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے اپنی تعلیمی لیاقت کو بڑھانا چاہتے ہو، ٹیلنٹ کو نکھارنا چاہتے ہو، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر کتنا عرصہ ہو گیا، گھر میں جا کر ٹٹولے اس کتاب کو جس کا ایک دستان جس پر گرد جمی ہوئی ہے، کبھی اسے جھاڑیں، صاف کریں، جھٹکیں اور قرآن مجید کو کھولیں، اور قرآن مجید کو کھولنے کے بعد کامیابی کے نسخے تلاش کریں۔ بہت سارے راز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر فرماتے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، امید ہے کامیاب ہو جائے گا، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے راز ہیں، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو آج کا ایک اجتماع اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل کے حوالے سے فرمایا وہ کرو گے تو امید نہیں یقینی طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری کر دیا، یعنی خوشی اور خضوع کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے نماز میں خضوع اختیار کر دیا، اپنی نماز میں خضوع اختیار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا نسخہ بیان کرا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ دوسرے انسان اگر کہتے تو ہر انسان کی رائے مختلف ہوتی، لیکن جو کامیابی کا راز جو اللہ نے جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ فرما رہا ہے مومن کامیاب ہوں گے، اور مومنین میں وہ مومن کامیاب
کامیاب ہوں گے جنہوں نے نماز میں اللہ کا حضور اختیار کر لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مومن ہی نہیں بن سکے، ہمارے تو ایمان ڈگمگاتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے، اس کے درجے کا، کس درجے کا اس کا ایمان ہے؟ اللہ اکبر! مومن کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اب ہم تو نماز پڑھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں جب دین کو، اور مومن ایمان کے اس منزل پر فائز ہوتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر پلٹ سکتی ہے، لیکن اس کے ایمان میں ربطی برابری فرق نہیں آ سکتا۔ اس کا یقین محکم ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، وہ اتنے یقین میں ہوتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان کی کیفیت کسی کے دل میں دنیا کے سارے جو سورسز ہیں اس سے بالاتر ہو جائے، تب جا کر اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آج جب اس ایمان کے اس درجے سے خالی ہیں، اسی لیے تو ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں۔ کاش اگر ایمان میں کامل ہو گئے ہوتے تو کہیں پر ذلت اور رسوائی اور ناکامی کا چہرہ دیکھنا ہمارے حصے میں نہیں آتا۔ ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سراقہ، حضرت سراقہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ، دور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور جسم پر اتنے زخم لگ گئے کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ جو انہیں پانی پلایا جاتا تھا وہ ان کے خون سے باہر آ جاتا تھا۔ لوگوں نے تلقین کی، اے سراقہ کلمہ پڑھو۔ حضرت سراقہ نے کہا کیوں؟ کہا ابھی تمہیں اجل کا پرندہ آ کر نوچ لے گا، تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، اب تم مر جاؤ گے، ہم سے جدا ہو جاؤ گے، تم رائے خدا میں شہید ہونے والے ہیں، تمہیں مبارک ہو سراقہ، کلمہ پڑھ لو، شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت سراقہ ایسی کیفیت میں میدان جنگ میں جب جسم پر کئی زخم لگے ہوئے تھے، لیکن فرمایا لوگوں تم غلط کہتے ہو، سراقہ یقیناً ایک دن مرے گا، لیکن وہ دن آج کا دن نہیں ہے، کیونکہ وہ دن تھا جو ہجرت کا دن تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر وہ کیسے مدینے جا رہے تھے۔ میں حضور کو 100 اونٹوں کے عوض میں حضور کو پکڑنے کے لیے پہنچا۔ جب حضور کے قریب پہنچا میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا، یہاں تک کہ میں زمین میں دھس جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے التجا کی، حضور مجھے معاف فرما دے۔ حضور نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر میرا گھوڑا دلدل سے باہر نکل گیا۔ ایسا ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ہوا، اور 3 مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، کیونکہ مجھے 100 اونٹ دینے کا کفار نے وعدہ کیا تھا۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر واپس مکہ لاؤ گے، انہیں ہجرت کرنے سے روکو گے، تو ہم تمہیں 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ تو 100 سرخ کے اونٹ کی لالچ میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میں 3 دفعہ دلدل میں پھنسنے لگا پھر بچ گیا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا سراقہ وہ دن کتنا خوش قسمت والا دن ہوگا، کتنا خوش بخت ہوگا وہ دن جس دن تیرے ان ہاتھوں میں سونے کے کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہجرت کی شرط فرمایا تھا۔ لوگوں ابھی کسرا فتح نہیں ہوا، ابھی کیسر فتح نہیں ہوا، ابھی کیسر کے خزانے مال غنیمت بنا کر نہیں لائے گئے۔ جب کیسر اور کسرا فتح ہوں گے اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، اس وقت تک موت اس سراقہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تو مر سکتا ہوں لیکن وہ سراقہ وہ کسرا کے کنگن پہنے بغیر میں نہیں مر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ بشارت عطا فرمائی ہے جس کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، جس کا سارا خون بہ کر رگوں سے باہر نکل گیا، وہ حضرت سراقہ موت کے بستر پر بھی ان کا یقین اتنا مضبوط ہے۔ ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اور کامیاب ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز پڑھے۔ یہ ہے وہ کامیابی کا راز، اگر ہم یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اپنے جسموں کو پاک رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے کامیابی کے لیے پہلے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاک رکھا۔ ہم کتنا اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں؟ وہی بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کچر بدکنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے کچر سے اور فرمانے لگے صحابہ جانتے میرا کچر کیوں بدک رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دو قبریں ہیں اور ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ جانتے ہو یہاں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بہت معمولی وجہ کی وجہ سے، ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، بس اس وجہ سے اس سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جس کو میرا کچر دیکھ کر بدک رہا ہے۔ پاک رکھو اپنے آپ ہر چیز سے، ہر نجاست سے، ہر گندگی سے۔ کبھی اگر ناپاک ہو جاؤ تو اسی وقت اپنے آپ کو پاک کر لو، کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیا، ہم نے اسے کامیاب کر دیا ہے۔ اور اللہ کی کامیابی ایک دن کی کامیابی نہیں ہے، ایک لمحے کی کامیابی نہیں ہے، ایک سال کی کامیابی نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی جوان میں ایک لڑکا ایک طالب علم پڑھ رہا ہو، استاد اسے آج کے ایگزام میں پاس کر دے تو ممکن ہے اگلے امتحان میں وہ ناکام ہو جائے، اس سال اگر پاس ہو جائے تو ممکن ہے اگلے سال ناکام ہو جائے، لیکن اللہ جسے کامیاب کر دیتا ہے پھر بندہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی کامیابی ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کے دن بھی کامیابی۔ ہر بھائی اس کے لیے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے۔ اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، وضو کرو، اس کی عادت بناؤ وضو کرنے کی۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ وضو کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور میں اپنے غلاموں کو کل قیامت کے دن پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں اگر کسی کے کالے کالے کچروں میں، کالے گھوڑوں میں اگر سفید گھوڑے آ جائیں تو کیا بندہ اپنے کالے گھوڑوں سے سفید گھوڑوں کو نہیں پہچان سکتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کثرت کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو کا قیامت کے لیے چمکتے ہوں گے اور انہیں ان کی چمک کی وجہ سے پہچان ہوگا۔ قیامت کے دن ہر انسان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا۔ لیکن اگر تم وضو کرنے کے عادی ہو اور کسی مقام پر اگر تھک کر بیٹھ بھی جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ کر پہچان لیں گے میرا امتی ہے، کیونکہ وضو کرتا تھا۔ وضو جب کرتا تھا تو وضو کی برکت سے اس کے اعضاء جسم کے چمکتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو کامیابی کی سند عطا فرماتا ہے۔ یہ دوسری وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنا کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہے۔ نماز ہم سب تو کر سکتے ہیں، نماز بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے تو وقت ہے، ملاقاتوں کے لیے تو وقت ہے، دعوتوں کے لیے تو وقت ہے، لیکن اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو نماز ہے۔ اور نماز ایسی نماز کس کی طرح نماز پڑھے ہم؟ تو کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بیان فرما دی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے پیچھے دیکھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے۔ یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور نبی کی طرح نماز یہ بھی طریقہ بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ نبی کی طرح کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ہے کہ نبی کی طرح نماز پڑھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صرف بخاری شریف کی نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ اب یہ جا کر کسی سے پوچھ لینا متفق علیہ حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو متفق علیہ حدیث میں شک کرتا ہے یا اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ بندہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، اس کا نہ کرنا پڑنا قبول کیا جائے گا، نہ اس کا کوئی عمل اللہ
تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا، اسی طریقے سے متفق علیہ حدیث پر ایمان لانا یہ واجب قرار دیا گیا، اپنے ایمان کا حصہ بنایا گیا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ راوی بخاری شریف تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں مسلم شریف کے. اور حدیث کا مفہوم ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج قمر کے موقع پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ بڑھایا، کچھ لینا چاہا، پھر واپس آ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد نماز کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا، پہلے آپ نماز میں پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ ہم اتنے پیچھے چلے گئے کہ ہم خواتین کی صفوں کے قریب پہنچ گئے. پھر اس کے بعد اچانک آپ نماز میں آگے بڑھتے ہیں، اور جب نماز میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کچھ لینا چاہا، پھر واپس نماز کی کیفیت میں آ گئے. یہ ماجرا کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جہنم کو دیکھا، اور جب جہنم کے بہتے ہوئے انگاروں کو دیکھا اس کا ایک سرا دوسرے سرے کو کھا رہا تھا. اتنی خوفناک وہ جگہ تھی. جہاں پر میں نے عورتوں کی کثرت کو دیکھا، وہاں پر میں نے ایک ایسی بوڑھی عورت کو دیکھا جو بلی کو باندھے رکھی تھی، نہ اسے کھانے کے لیے دیتی تھی، نہ اسے غذا تلاش کرنے کے لیے آزاد کرتی تھی. میں نے اس بوڑھیا کو بھی دیکھا، میں نے بوڑھے کو بھی دیکھا جس کے آسے کا سرا موڑا ہوا تھا، ٹیڑھا تھا، جس سے وہ لوگوں کی چیزوں کو چرایا کرتا تھا. میں نے سارے جہنم کے معاملات کو دیکھ لیے. پھر اس لیے میں جہنم کے انگاروں کو دیکھا تو پیچھے سر گیا. پھر اس کے بعد مجھ پر جنت کو پیش کیا گیا تو میں نے جنت کو دیکھا. اور جب میں نے جنت کو دیکھا بڑے بڑے محلات تھے، اور پھر اس میں نے ایک گوشہ دیکھا انگور کا. ایک درخت پر بڑا گوشہ لگا ہوا ہے. میرا جی چاہا کہ میں اسے توڑ لوں، اور میں اپنا ہاتھ بڑھایا یہاں تک کہ میں توڑنے کے قریب تھا. اگر چاہتا میرے صحابہ تو توڑ لیتا، اگر توڑ لیتا تو قیامت آ جاتی، تم کھاتے رہتے، تمہارے بعد والے کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی. یہاں تک کہ جنت کا گوشہ بھی ختم نہ ہوتا. میں نے اس لیے کہ کہیں تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ میں نے اسے چھوڑ دیا، نماز میں واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیتیں ہیں، ان کے سامنے تو جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور یہاں تک کہ اختیار اتنا ہے اگر چاہتے ہیں تو جنت سے گوشہ توڑ بھی سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. لیکن نماز ہم نبی کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے. آپ علی کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نماز کی کیفیت میں جنگ میں تھے، بجلی میں تیر چبھ گیا. جب تیر چبھا لوگ نکالنا چاہتے تھے، خون بہ رہا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے درد ہوتا ہے. جو چھیپا تھا شدت درد کی وجہ سے ایسی چیخ نکلتی تھی کہ گھبرا کر نکالنے والا چھوڑ دیتا تھا. حضرت علی نے فرمایا ایسے مت نکالو، میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں پھر تم میرے لیے نکالو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی کی بشارت عطا فرمائی. ہم اس منزل کو کب پہنچیں گے؟ حضرت علی سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص آیا پیچھے سے ایک چیچا نکال لیا گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان پہ اور فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شدت درد، میرے درد کی تمہیں کیفیت معلوم نہیں ہے. میں نے کہا تھا تم سے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو تیر نکال لینا. تو اس نے کہا مولا امیر المومنین ہم نے آپ کے تیر تو نماز میں ہی نکال لیا، آپ کو پتا نہ چلا. حضرت علی فرماتے ہیں واللہ میں ربا کی جگہوں میں ایسے گھومتا ایسے گھومتا ایسے گھومتا کہ مجھے تیر نکالنے کا ذرہ برابر بھی احساس تھا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا. نماز کیسے پڑھو؟ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اس خیال سے پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب یہ کیفیت انسان کو میسر نہ آئے تو اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے
کہ اگر کیا ہوا میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو کیا ہوا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت نماز کے اندر قائم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احسان. احسان کا معنی کیا؟ احسان مطلب احسان کرنا نہیں، احسان کہتے ہیں نیکی کو. حضور سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے جس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، جس سے پردے بھاری ہوں گے، جس سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے؟ تو وہ نیکی یہ ہے کہ بندہ نماز ایسے پڑھے جو اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تیار کرے کہ کوئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں پر مجھے تذکرۃ الاولیاء سے ایک روایت یاد آتی ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی. آپ سننا چاہیں گے؟ اللہ کو کیسے برگزیدہ بزرگ تھے. ان سے پوچھا گیا اے اللہ والے، اے حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنی نماز کا طریقہ بیان کریں. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں جو اس میں انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا. ان سے کسی نے پوچھا تھا اے حاتم آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ تو فرماتے میں نے 4 طریقے سے زندگی گزاری ہے. 4 طریقے سے میں نے زندگی گزاری. پہلی چیز یہ کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتا. اللہ کی نگاہوں کے سامنے سے ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہو گیا. یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لائیں. پھر ان کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا. جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے ان کی نماز کیسی ہے میں بتاؤں گا. فرماتے ہیں میں نے زندگی 4 طریقوں سے گزاری. پہلا طریقہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتا. تو پھر مجھے اس یقین کے بعد حیا آنے لگی کہ میں اللہ کی نظروں کے سامنے اس کی نافرمانی. تو میں گناہ چھوڑ گیا، گناہ ختم. بس اس ایک فکر میں، اس ایک یقین میں، اس ایک ایمان نے ان سارے گناہوں سے رکا لیا. فرماتے پھر مجھے یقین ہوا کہ میرے حصے کا جو رزق ہے اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اور مجھے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک میرا رزق مجھے نہ پہنچ جائے. تو میں نے رزق کی فکر چھوڑ دی اور رزاق کو راضی کرنے میں لگ گیا. اس طریقے سے میں نے زندگی گزاری. تیسری چیز فرماتے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مجھ پر جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو پھر میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا. چوتھی چیز فرماتے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور دوسری دنیا میں جانا ہے. تو میں جب اس یقین کی منزل میں پہنچا تو میں اپنی دنیا کو بھول گیا اور ہمیشہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا. اس طریقے سے میں نے زندگی گزاری ہے. اس حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں ظاہری وضو کرتا ہوں. یہ جب ظاہری وضو ہو جاتا ہے تو میں باطنی وضو کرتا ہوں. یعنی ظاہری وضو کو پانی کے ساتھ کرتا ہوں اور باطنی وضو میں توبہ کے پانی سے کرتا ہوں. پہلے اپنے آپ کو اپنے ظاہر بھی پاک کر لیتا ہوں، اپنے باطن بھی پاک کر لیتا ہوں. یہاں پر مجھے بیل الدانہ کا واقعہ یاد آتا ہے. بیل الدانہ مسجد کے باہر کھڑے تھے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے. جب سب لوگ نماز کے لیے آنے لگے تو ایک شخص نے کہا سب کو بلاتے ہیں آپ مسجد میں نہیں جاتے؟ تو آپ نے کہا کہ مسجد میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ فرماتے ہیں جسم کا پاک ہونا یہ مسجد میں جانے کے لیے شرط ہے. اگر جس کا جسم ناپاک ہے وہ بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اسے اجازت نہیں ہے ناپاک جسم لے کر مسجد میں آنے کی. تو فرمانے لگے جس کا جسم ناپاک ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا. تو بتاؤ کہ اللہ جسم دیکھتا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، اللہ تو جسم نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباسوں کو، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تو کہنے لگے سنو، جسم کو، لباس کو، صورت کو، شکل کو لوگ دیکھتے ہیں اور جس کو لوگ دیکھتے ہیں اگر وہ ناپاک ہو جائے تو بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا. تو جس کا دل ناپاک ہو اسے رب دیکھتا ہے، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو بندہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے کے، کیونکہ دل ناپاک ہے. اس کے بعد جب تکبیر ہوئی، صفیں کھڑی ہونے لگی، بیل الدانہ اندر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. پہلی جماعت میں پہلی صف میں شامل ہو گئے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا آگے مسجد میں آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا دل ناپاک ہے، پھر مسجد میں کیسے آ گئے؟
تو کہنے لگے لوگوں جسم ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے پانی جمع کرنا پڑتا ہے، صاف پانی، پاک پانی، وہ مائع مستعمل نہ ہو، وہ صاف پانی ہو جو انسان کے جسم کو پاک کرے، پھر اس سے بندے کو غسل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ پاک ہوتا ہے. لیکن دل پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب لوازمات نہیں رکھے. جب بندہ اللہ سے خوف کھا کر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی آنکھ سے اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکال لیتا ہے، اللہ اس پانی کی برکت سے اس کے دل کو پاک فرماتا ہے. یہ ہے پاک کرنے کا طریقہ. فرماتے ہیں میں پہلے اپنے ظاہری پانی سے ظاہری وضو کرتا ہوں، پھر باطنی توبہ کے پانی سے باطنی وضو کرتا ہوں، پھر میں بسم اللہ پڑھ کر مسجد میں جاتا ہوں تو خانہ کعبہ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں مقام ابراہیم کو اپنی دونوں ابووں کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد میں اس کیفیت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں گویا میں یہ میری آخری زندگی کی آخری نماز ہے، اور میرے دائیں جانب جنت ہے اور میری بائیں جانب جہنم ہے، اور پھر میرے پاؤں کے نیچے کوئی صراط ہے اور میرے پیٹھ کے پیچھے ملک الموت ہے. یہ ایک کیفیت میں اپنے دل پر طاری کرتا ہوں. پھر اپنے دل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کے سامنے اپنے دل کو حاضر کر دیتا ہوں. پھر بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ تکبیر کہہ کر نماز کا آغاز کرتا ہوں. پھر بڑے ہیبت و وجاہت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، مزید عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں. پھر تعظیم کے ساتھ میں قیام میں قاعدے میں بیٹھ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے امید لگا کر سلام کہہ دیتا ہوں، اپنی نماز کو مکمل کرتا ہوں. یہ ہے اللہ والوں کی زندگی کی نماز. ہم نبی کی طرح تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم علی کی طرح تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ایسے لوگوں کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جنہوں نے خود اپنی نماز کی تعلیم فرمائی. ایسی نماز کو، ایسی نماز کو، ایسی نماز کیا ہے نماز. ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی نابینا تھے، مسجد نبوی میں افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت افسردہ غمگین تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے. وہ اپنی امت کو تکلیف میں دے کر ایسے خاموش رہ سکتے تھے. فرمانے لگے اے ابو امامہ باہلی غمزدہ کیوں ہو، تکلیف کیا ہے، رنجیدہ کیوں. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤ، میرا بہت نقصان ہو گیا، بہت مجھے تکلیف ہے. کیا نقصان ہوا؟ فرماتے میرے 10 اونٹ وہ جو مال کے ساتھ بدے ہوئے تھے، مال بردار 10 اونٹ چور چرا کر لے گئے. اس لیے میں غمزدہ ہوں، اس لیے میں خوفزدہ ہوں، اس لیے میں تکلیف میں رنجیدہ ہوں. جب یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کیا پتہ نہیں تھا انہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ما کا معلوم تکن تعلق بکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کہا. سر عرش پر ہے تیری گزر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و خود میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر علا نہیں. وہ تو دلوں کے حالات جاننے والے تھے. کیا معلوم نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ غلام بیٹھا ہے کیوں منزلہ بیٹھا ہے، تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا اندازہ دلا سکے. فرماتے کیوں غمزدہ ہے، کہنے لگے 10 مال بردار اونٹ میرے چور چرا کر لے گئے. تو حضور فرماتے ہیں بس اتنا ہی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہاری تدبیر خدا فوت نہ ہو گئی ہو، اس لیے تم غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تدبیر اولا اتنی قیمتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 روایتیں ہیں. حضور نے پہلا جواب دیا اگر کسی کے اتنے اونٹ ہو کہ اس سے ساری زمین بھر جائے، اور اس کے سارے اونٹ اتنے کثیر اونٹ ہو کہ ساری زمین بھر جائے، کہ اس کے سارے اونٹ ایک دم بھر جائیں، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی کی تکبیر اولا کے چھوٹ جانے کا ہوتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبیر اولا کتنی اہمیت والی ہے جانتے ہو؟ تکبیر اولا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے بہتر تکبیر اولا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے نظرت المجالس میں آپ کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں محلات عطا کرتا ہے. تو اگر کوئی بندہ مکمل قرآن مجید ختم کرے گا تو اللہ کتنے اسے محلات عطا کرے گا. ہر حرف پر اگر 1 محل ملے گا تو اگر اتنی ساری قرآن مجید اگر کوئی ختم کر لے، پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے تو اسے کتنے محلات ملیں گے.
فرماتے ہیں اگر اللہ توفیق دے اور میں 1000 قرآن مجید ختم کروں پھر اس کے بعد مجھے ایک بھی محل جنت میں نہ ملے تو ابو بکر کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس ابو بکر کو جماعت میں ایک تکبیر اولیٰ کے چھوٹ جانے کا ہوتا ہے۔ جب ایک تکبیر اولیٰ کی اہمیت ہوتی ہے تو پھر مکمل نماز کی گرم کھا کر نرم بستروں میں سونے لگے نماز کی اہمیت کو نہیں جان سکتے۔ نماز کی اہمیت تو ان سے پوچھو جو جگہوں کے میدانوں میں سجدے ادا کیے، جنہوں نے نماز کی حفاظت کی اور ان تک نماز کو پہنچایا، کبھی اپنے صلاح کی زندگی پر کر دی۔ اللہ میں بات فرماتے ہیں بس اس بات پر گفتگو ختم کریں، رہ گئی اذان قاری روح بلالی نہ رہی، رہ گئی اذان قاری روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین مثالی نہ رہی۔ آج ہماری باتوں میں وہ سوز انداز کہاں سے آئیں، باتیں تو رہ گئی، اذان تو ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، ہر بات تو اذان ہوتی ہے۔ اذان تو ہر نماز کے لیے ہے، اور اذان کیا ہے؟ صرف ایک ہے، حی علی الصلاۃ، بس اتنا ہی کہنا اذان ہے۔ اس کا مقصد اتنا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، جو نماز کے لیے آتا ہے وہ کامیابی کی طرف آتا ہے۔ نماز کی طرف آنا کامیابی کی طرف آنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ تو سنو یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے اذان مکمل دینے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب سے بڑے رب نے کہا ہے، جس جو اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ کون اللہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے کہ ہم کیسے مانیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کا بتا دیا، اللہ کا بتا دیا، اللہ کی کبریائی کا بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی نماز ہے، یہی نماز جو پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو اگر کوئی اسکول میں امتحانات کے معاملے اگر لیے جائیں تو اگر یہ کہا جائے کہ امتحان کینسل ہو گیا، کوئی آ کر امتحان کینسل ہو گیا تو بچے مان جائیں گے کینسل ہو؟ ارے پوچھیں گے کس نے کہا؟ جب کہا جائے گا کہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر اس نے اعلان کیا کہ امتحان کینسل ہو گیا تو سارے بچے مانیں گے، ایرے غیروں کی بات نہیں مانی جاتی۔ اگر میں یہاں پر کہوں کہ آج سے عشاء کی نماز کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے تو لوگ کہیں گے آپ بڑی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اعلان کرنے کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ آپ مسجد کے صدر ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، یہ اختیار انہیں ہے کہ نماز کے اوقات تبدیل کریں۔ تو جو کہنے کا حقدار ہوتا ہے اگر وہ کہے گا تو بات مانی جائے گی۔ اگر میں کہوں یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پیسہ اس میں انویسٹ کرو گے تو زیادہ منافع ہوگا، تو اگر میں کہوں گا تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے کائنات بنائی انسانوں کو وجود بخشا ہے، وہ رب فرماتے ہیں نماز پڑھ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں سر بسجدہ ہوا کریں تو زمین سے آگے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھنے کے لیے دل کا بھی صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ دل اگر ہمارا پاک ہوگا تو پھر ہمیں نماز کی برکتیں ملیں گی، اگر دل ہی ناپاک ہے تو پھر نماز کی برکتیں کیسے ملے گی؟ اللہ نے تعالیٰ کہا نے مسجد بنا لی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا کافرہ برسوں میں نمازی تو دل کو پاک کرے، اور یہ دل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلہا ماہا فلہماہا فجورہا وتقواہا، ساری اچھائیاں اور برائیاں یہ دل سے ہے۔ جس کے دل میں اچھائی ہے پھر اس کے دل میں اچھائی ہے، اور جس کے دل میں برائی ہے پھر اس کے دل میں برائی ہے۔ قد افلح من زکاہا، اور کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ وہ قام من دساہا، پھر اللہ فرماتا وقد قام من دساہا، پھر وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل میں برائی رکھی، معصیت گناہ اپنے دل میں رکھا، بغض اپنے دل میں، کینہ اپنے دل میں، حسد اپنے دل میں، جوہر خوری، غیبتیں ہمارے دلوں میں، برائیاں ہمارے دلوں میں، تکبر ہمارے دلوں میں، یہ ساری چیزیں جب ہمارے دلوں میں ہوتی کبھی ہمیں تقویٰ اور کبھی ہمارے دل کی صفائی میسر نہیں آ سکتی، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی،
کامیابی کا راز یہ کہ اپنے دل کو پاک کیا جائے اور نمازوں کی پابندی کی نماز پڑھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کامیابی نماز کو ذمہ رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق